نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کرامات غوث اعظم کی تو کیا ہی بات ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ خانقاہ میں ایک باپردہ خاتون اپنے منع کی لاش چادر میں لپٹائے، سینے سے چمٹائے زار و قطار رو رہی تھی۔ اتنے میں ایک مدنی منا دوڑتا ہوا آتا ہے اور ہمدردانہ لہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب دریافت کرتا ہے۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے، بیٹا، میرا شوہر اپنے لخت جگر کے دیدار کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا، اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگی کا سرمایہ تھا۔ یہ بیمار ہو گیا، میں اسے اس خانقاہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا ہے۔ میں پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہو گئی ہوں کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی۔ مدنی منع کا دل پگھل گیا اور اس کی رحمت بھری زبان پر یہ الفاظ کھیلنے لگے، محترمہ، آپ کا منہ مرا ہوا نہیں بلکہ زندہ ہے، دیکھو تو صحیح، وہ حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں نے بے تابی کے ساتھ اپنے منع کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچ مچ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا تھا۔ سبحان اللہ! اتنے میں خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس تشریف لائے۔ بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے مدنی منع کی طرف لپکے کہ تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی عز و جل کے سربستہ راز کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ مدنی منا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہ بزرگ اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ مدنی منا یکایک قبرستان کی طرف مڑا اور بلند آواز سے پکارنے لگا، اے قبر والو، مجھے بچاؤ! تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ اچانک ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ قبرستان سے 300 مردے اٹھ کر اسی مدنی منع کی ڈھال بن چکے تھے اور وہ مدنی منا دور کھڑا اپنا چاند سا چہرہ چمکاتا مسکرا رہا تھا۔ اس بزرگ نے بڑی حسرت کے ساتھ مدنی منع کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا، ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ مدنی منا کون تھا؟ اس مدنی منع کا نام عبد القادر جیلانی تھا اور آگے چل کر غوث الاعظم علیہ رحمۃ اللہ کرام کے لقب سے مشہور ہوئے، اور وہ بزرگ ان کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ سومئی علیہ رحمۃ اللہ علیہ قبی تھے۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کیا ہی بات ہے، کیا کرامات ہیں ان کی، سبحان اللہ! قربان جائیے۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا اسم مبارک عبد القادر، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو محمد اور القابات محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث الاعظم وغیرہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے اور 561 ہجری میں بغداد شریف ہی میں وصال فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پر انوار عراق کے مشہور شہر بغداد شریف میں ہے۔ غوثیت بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے۔ لفظ غوث کے لغوی معنی ہیں فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا۔ چونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غریبوں، بے کسوں اور حاجت مندوں کے مددگار ہیں، اسی لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم کے خطاب سے سرفراز کیا گیا، اور بعض عقیدت مند آپ کو پیران پیر دستگیر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان صالحین کا گھرانہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان
دادا جان، والد ماجد، والدہ محترمہ، پھوپھی جان، بھائی اور صاحبزادگان سب متقی پرہیزگار تھے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہتے تھے۔ سید و عالی نسب در اولیاء است، نور چشم مصطفیٰ و مرتضیٰ است۔ سبحان اللہ۔ حضور سیدنا غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ چیلان شریف کے مشائخ میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت زاہد اور پرہیزگار ہونے کے علاوہ صاحب فضل و کمال بھی تھے۔ بڑے بڑے مشائخ کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شرف ملاقات حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ مستجاب الدعوات تھے۔ شیخ ابو محمد دربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ اگر آپ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اللہ عز و جل اس شخص سے بدلہ لیتا، اور جس سے آپ خوش ہوتے تو اللہ عز و جل اس کو انعام و اکرام سے نوازتا۔ ضعیف الجسم اور نحیف البدن ہونے کے باوجود آپ نوافل کی کثرت کیا کرتے اور ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ آپ اکثر امور کے واقع ہونے سے پہلے ان کی خبر دے دیا کرتے تھے، اور جس طرح آپ ان کے رہنما ہونے کی اطلاع دیتے تھے اسی طرح ہی واقعات روح پذیر ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کیا کرامات ہیں ہمارے پیران پیر دستگیر غوث العظم کی۔ سبحان اللہ۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی سنجاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے سرداروں میں سے منفرد ہیں، اولیاء اللہ میں سے ایک فرد ہیں، اللہ عز و جل کی طرف سے مخلوق کے لیے ہدیہ ہیں۔ وہ شخص نہایت نیک بخت ہے جس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ وہ شخص ہمیشہ شاور ہے جس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی۔ وہ شخص ہمیشہ خوش رہے جس نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں رات بسر کی۔ سبحان اللہ۔ سائنسدان کے برعکس خدائے رحمان و عز و جل کے ولی حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرام کی نظر کی عظمت و شان دیکھیے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ عز و جل کے تمام شہر میری نظر میں اس طرح ہیں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ سبحان اللہ۔ کیا کرامات ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اللہ پاک ہم سب کے دل میں حضور غوث پاک کی محبت عنایت فرمائے اور ہم سب کی پریشانیوں کو حضور غوث پاک کے صدقے دور فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔